غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں تیز، سلامتی کونسل کا ایک اور اجلاس۔ بنگلہ دیش میں احتجاج کے دوران ٹرین نذر آتش، ماں اور بیٹے سمیت 4 افراد ہلاک۔ چین میں زلزلہ، 100 سے زیادہ افراد ہلاک، 500 سے زیادہ زخمی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ امریکہ نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری لڑائی روکنے اور یرغمال افراد کی رہائی کے لیے ایک اور معاہدے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ امریکی خفیہ ادارے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ ولیم برنز یورپ پہنچ گئے ہیں، جہاں ان کی اسرائیل اور قطر کے حکام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، جن میں غزہ میں جنگ بندی پر بات چیت ہوئی ہے۔ امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن بھی اس وقت اسرائیل میں موجود ہیں، جہاں انہوں نے اسرائیلی فوجی حکام سے حماس کے خلاف غزہ میں جاری لڑائی کی شدت کم کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے بھی صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ بائیڈن انتظامیہ امید کر رہی ہے کہ دوبارہ شروع ہونے والی بات چیت سے عارضی جنگ بندی اور امداد کے بدلے یرغمالیوں کی رہائی کا ایک اور دور ممکن ہوگا۔ We continue to work this very, very hard and literally every day, and that includes, of course, the discussions that Jake had when he was out in the region. ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ بنگلہ دیش میں حکومت مخالف احتجاج شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ مظاہرین نے منگل کو ایک ٹرین کو نذر آتش کر دیا، جس کے نتیجے میں ایک ماں اور بچے سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ بنگلہ دیش میں اپوزیشن جماعتوں نے ملک گیر ہڑتال کی کال دی ہے۔ اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ آئندہ ماہ کے آغاز میں عام انتخابات سے قبل موجودہ حکومت مستعفی ہو اور نگران حکومت انتخابات کا انعقاد کرے۔ فائر سروس کے عہدیدار شاہجہاں کا کہنا تھا کہ ہڑتال کے دوران مظاہرین نے ڈھاکہ جانے والی ایکسپریس ٹرین کے 3 کمپارٹمنٹس میں آگ لگا دی۔ پولیس نے اس واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے، تاہم یہ واضح نہیں کہ ٹرین میں کتنے افراد سوار تھے۔ شمال مغربی چین میں آنے والے 6.2 شدت کے زلزلے سے کم از کم 127 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ منگل کی دوپہر تک صوبے گانگسو میں کم از کم 113 افراد کی موت اور 530 سے زیادہ کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ سرکاری نشریاتی ادارے CCTV نے رپورٹ کیا کہ پڑوسی صوبے شنگھائی کے شہر ہیڈونگ میں مزید 14 افراد ہلاک، 182 زخمی اور 20 لاپتہ ہیں۔ CCTV کے مطابق زلزلے نے 1,55,000 سے زیادہ عمارتوں کو نقصان پہنچایا اور مکین جانے بچانے کے لیے منجمد گلیوں میں بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ بحیرہ احمر میں بحری جہازوں پر یمن کے حوثی گروپ کے حملے نہر سویز سے بچنے کے لیے مال بردار کمپنیوں کو راستہ بدلنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ ایران سے منسلک حوثیوں نے کہا کہ یہ حملے غزہ کی پٹی پر اسرائیل کے حملے کا جواب ہے۔ یہ صورتحال امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے جنوبی بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں مشترکہ گشت کرنے اور ایک کثیر قومی آپریشن شروع کرنے کا باعث بنی ہے۔ اسرائیل کے دورے کے دوران امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن نے کہا کہ کسی بھی گروپ یا ریاست کو امریکہ کے عزم کا امتحان نہیں لینا چاہیے۔ دوسری جانب حوثی باغیوں نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کی جانب سے ایک نئی بحری حفاظتی فورس کے اعلان کے باوجود بحیرہ احمر میں جہازوں پر حملے نہیں روکیں گے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں گروپ کے ایک سینئر اہلکار محمد الجنتی نے کہا کہ اگر امریکہ پوری دنیا کو متحرک کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے تو بھی ہماری فوجی کارروائیاں نہیں رکیں گی، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی ہی قربانیاں دینا پڑیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یورپی یونین کی جانب سے روس پر عائد کردہ نئی پابندیاں جنگ کے دوران ان کے ملک کی مدد کریں گی۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ بلاک کی جانب سے متعارف کرایا گیا پابندیوں کا یہ 12واں سیٹ ہے جو روسی ہیروں کی درآمد پر پابندی کے ساتھ ساتھ دیگر درآمدی اور برآمدی پابندیاں اور اس سلسلے میں موجود خامیوں پر قابو پانے کے لیے اقدامات پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اور امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے گورنر نے ایک نئے قانونی مسودے پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے تحت پولیس غیر قانونی طور پر امریکی سرحد عبور کرنے والے تارکین وطن کو گرفتار کر سکے گی۔ نئے قانون کا اطلاق مارچ سے ہوگا۔ وہ تارکین وطن جو احکامات کی پابندی نہیں کریں گے، ان کے خلاف مزید سخت الزامات کے تحت قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔